رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنا چاہتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے دوسری شادی کیوں حرام قرار دی تھی؟ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسری شادی کرنے سے کیوں روک دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر اسلام کو کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بن ابی سفیان کے حرمت رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے جو ابو جہل کی بیٹی سے دوسری شادی کرنے کے ارادے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اس واقعہ کو امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ملیکہ نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1999 میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا، یہ دیکھیے علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ آپ نے تشہد پڑھا، خطبہ کے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے، پھر فرمایا، اما بعد، میں نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ دیا، انہوں نے مجھ سے جو بات کی سچی بات کی، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا ٹکڑا ہے اور میری لخت جگر ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم اسے کسی آزمائش میں ڈالو، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک آدمی کے پاس اس کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ راوی نے بیان کیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیٹی، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں، چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں، دیکھیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دیں، میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے، ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی
اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے منع کرنے میں سبب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی ایک سوکن بھی برداشت نہیں کی، بلکہ سبب فقط یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت جویریہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہیں، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہی اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ بلا شبہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی حرام کو حلال کرتا ہوں، مگر باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اہل تشیع اس حدیث اور اس قصہ کو قبول نہیں کرتے اور اس کو امام علی علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق ایک افسانہ، جھوٹ اور بہتان قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اے ڈی وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔